ہاں جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سلیم صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ جی یہاں پہ 4 بلاک ہیں اے بی سی اینڈ ڈی، اور یہاں پر ان کا اتفاق حسن یہ ہے کہ انہوں نے میں ایک گراؤنڈ مختص کیا ہے، وہاں پہ ہر سال جو ہے بخوبی جو ہے وہ عیدگاہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور یہاں پر عیدگاہ عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں یہ اتفاق اور اتحاد کیسے ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ ہمارے ہاں اہل سنت کی جتنی مساجد ہیں اور ہماری مساجد کی انتظامیہ ہیں، تو اتفاق رائے سے الحمدللہ ہم یہاں اجتماعی طور پر عرصہ دراز سے عید الفطر جو ہے وہ اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور عید الفطر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اجتماع ہو اور امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہے کہ یہاں پر تمام جامعات ہیں، اے بی سی ڈی بلاک میں تمام جامعات ہیں، ان کے ساتھ اچھی خاصی جگہ بھی ہے، ساتھ پارک بھی ہے، تو یہ گراؤنڈ کیوں مختص کیا گیا؟ اصل میں یہ عید کا جو مقصد ہے وہ ہے اجتماعیت۔ تو آج امت کے اندر وحدت کی ضرورت ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں اسی لیے پس رہے ہیں کہ آج ہم کو پارا پارا کر دیا گیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ آج ضرورت ہے کہ امت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز پرچم کے نیچے ایک ہو اور یہود و حنود کو پیغام دیا جائے۔ آج ہم یہاں عید منا رہے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر، فلسطین، شام، برما اور انڈیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ آج بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ تو آج پیغام یہی ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ہو کر اپنے ان بھائیوں کو ان کی آواز بننا ہوگا، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ انعام کا دن ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ پورا مہینہ جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، آج بازاروں میں پھر کر، پارکوں میں اور فحاشی اور یعنی مخلوط سسٹم کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کریں۔ یہ انعام اور بخشش کا دن ہے، تو اس موقع پر اپنے یتیم اور غرباء کو بھی یاد رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عیدگاہ کمیٹی کے سربراہ، جنہوں نے یہ سارا جو انتظام ہے اس کو کور کیا، یہ چیزیں ارینج کیں، یہ کیونکہ یہ کھلا گراؤنڈ ہے، یہاں پر اجتماع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم ان سے جانتے ہیں یہ کیسے انتظامات کیے اور کیا کیا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو میں سب اہل اسلام کو یہ خوشیوں بھری عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عید کو خوشیوں کا باعث بنائے، اور آئندہ سال جو پورے کا پورا سال جو ہے خیر و عافیت سے مسلم امہ پہ خیر و عافیت نازل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارا الحمدللہ اس ایریے کا تقریباً سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور گزشتہ 20 سال سے یہ اجتماع چل رہا ہے، اور الحمدللہ خیر و عافیت سے ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں یا جو بھی دیگر انتظامات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی مدد آپ کے تحت دیکھے جاتے ہیں۔ گو کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انتظامیہ کے جو پولیس والے بھائی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب پنڈال یعنی بھر جاتا ہے تو اس وقت یہ آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مطلب اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کہ جب پنڈال ابھی خالی ہو، لوگ آنا شروع ہوں، تو سیکورٹی ایڈیکویٹ سیکورٹی کے لیے ان کو تھوڑا سا پہلے اگر یہ تشریف لے آئیں تو یہ ہمارے لیے بھی فیزیبل ہوگا۔ بہرحال ہمارے جو نوجوان ہیں الحمدللہ وہ بڑی مستعدی سے اور بڑی ذمہ داری سے اس کی سیکورٹی کو چیک کرتے ہیں اور ہر پوائنٹ کو چیک کرتے ہیں، تو یہ اچھا الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں پہ صفیں بھی بچھائی جاتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا جاتا ہے، دیگر سامان بھی یہاں پہ شفٹ کیا ہے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ کیا مطلب کہ آپ کو ایک دن پہلے آنا پڑتا ہے یا کوئی، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے؟ یہ ارینجمنٹ تو ہمیں ایک دن پہلے یعنی جو جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس رات میں ہمیں ساری چیزیں الائن کرنی پڑتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ہمارے پاس ایسے الحمدللہ جو مجاہد موجود ہیں جو نماز فجر پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سارا ایک ویل سیٹل پروگرام ہے، ہر بندے نے اپنی اپنی ذمہ داری کرنی ہے، ادا کرنی ہے، اور وہ اپنے طریقے سے جو کام اس کے ذمے ہے وہ الحمدللہ یہ منٹوں میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا یعنی آج ہم نے نماز فجر کے بعد شروع کیا، تقریباً اس کو کہہ لیں کہ 5 بجے ہم نے شروع کیا، اور 5:30 تک
ہم یہ سارا آلموسٹ ساؤنڈ بھی لگ چکا تھا اور صفیں بھی بچ چکی تھی اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا الائن ہو چکی تھی. اچھا، یہ تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ یہاں پہ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر عیدگاہ پہ آپ کو فطرانے کی شکل میں اور چندے کی شکل میں چندہ اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کو آپ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نا جی، اس کو ایک تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت چونکہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا کوئی اور فنڈنگ کا انتظام نہیں ہے، تو یہ سارے دوست مل کے جتنا یہ خرچہ آتا ہے، یہ ساؤنڈ کا خرچہ ہے یا اس طرح سے جیسے یہ ٹینٹ وغیرہ لگتے ہیں اور یہ سارے خرچے وغیرہ نکال کے اس میں سے باقی جو ہے ہم اپنے جو ائمہ اکرام ہیں، جو ہمارے علماء ہیں تینوں مساجد کے، ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ان کو عیدی کے طور پر ہم دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ عیدگاہ کمیٹی کے ممبر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جی عیدگاہ کے جو معاملات ہیں، جو عیدگاہ کے انتظامات ہیں وہ کیسے تھے اور ان کو کیسے انہوں نے ارینج کیا. جی السلام علیکم، کیا نام ہے جی؟ جی وعلیکم السلام، میرا نام قربان علی ہے. جی قربان صاحب، آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک جی، خیر مبارک. اچھا سر، یہ بتائیے گا جو انتظامات ہیں عیدگاہ کے، آپ نے جو نماز عید الفطر یہاں پہ ادا کی گئی ہے، تو ان انتظامات کو کیسے آپ نے کیا ہے؟ جی یہ انتظامات جو ہیں یہ شیر شاہ کالونی کے جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں بعد میں لوگ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے انتظامات جو ہے نا ان کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے. تو جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ انتظامات کی ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ سال جو ہے نا وہ اور زیادہ انتظامات ہوں گے. اس سال جو ہے وہ دریاں وغیرہ کم پڑ گئی ہیں، اور اگلے سال جو ہے لوگوں کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں کسی فرد واحد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے چندے کی وجہ سے یہ سارا کچھ انتظامات ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو عید کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کر کے دیے جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر 4 بلاک ہیں، اے بی سی ڈی. یہاں پر جامعات ہیں، مطلب کہ ہر بلاک ایک جامعہ مسجد ہے، جی جی اچھی خاصی وہاں پہ جگہ ہے، گراؤنڈ ہے. وہاں پہ کیوں نہیں عید ہوتی؟ یہ بیسیکلی عید کا کنسیپٹ ہی ہے کہ اکٹھے ہو کے پڑھنا. تو یہ چاروں بلاکوں کی مساجد ہیں، اور جو چاروں بلاکوں کے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑی گراؤنڈ میں، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو چھوٹے چھوٹے جو مساجد ہیں ان کی جگہ بہت کم ہے. تو اس وجہ سے عید جو ہے وہ اجتماعی عید ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ اکٹھ کیا ہے تاکہ ہم میں اکٹھ اور یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو. جی عید الفطر ہے، آج کا دن بہت خوبصورت ہے. آپ اپنے دوستوں بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دوستوں بھائیوں کو یہی ہے کہ وہ اپنا عید جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عید گزاریں اور اچھے طریقے سے گزاریں، اور ہلڑ بازی جو بچے کرتے ہیں وہ ان سے پرہیز کریں. اور میری طرف سے تمام بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک. جی بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرے گا. جی السلام علیکم، کیا نام ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جی حاجی رانا سلیم اختر ہے جی. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پہ آج آپ نے عید نماز ادا کی، آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں بہت اچھا لگا جی. ہماری سالانہ اجتماع عید کا یہیں پہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارے چاروں بلاک یہاں پہ مل کے عید نماز پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوا. اچھا، جو اس اتفاق ہے، یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا اتفاق ہے، انمول تحفہ بھی ہمارے لیے کہ اس طرح کا اتفاق ہونا چاہیے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا اس بارے میں یہ ہے کہ ہمارا بہت اچھا خیال ہے اور بہت اچھا ہمارا اتفاق ہے. ہم چاروں بلاک جو ہیں اس یہاں پہ عید نماز پڑھتے ہیں اور متحدہ ہو کر پڑھتے ہیں اور بڑے اتفاق سے پڑھتے ہیں. تو ہاں جی. آخر میں آپ مسلمانوں کے لیے عید کے لیے کیا خاص پیغام دیں گے؟ میں تو مسلمانوں کے لیے یہی عید کے موقع پر پیغام دوں گا جی. ایک تو مسلمان جو قوم ہے ہماری بڑی عظیم قوم ہے، اور اس کو اس طرح کے اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور عاشق رسول ہونا چاہیے، اور نبی کا جو دل میں جذبہ ہے ختم نبوت کا، وہ ایک مسلمان کے دل میں سچے دل سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہاں جی. جی السلام علیکم، آج ہم نے عید الفطر نماز ادا کی ہے یہاں پر، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تو اس خوشی کے موقع پر ہم لوگوں سے جانتے ہیں ان کی کیا تاثرات ہیں یا کیا رائے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک جناب، آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک، بلکہ اہل سنت کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. خیر مبارک. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ انتظامات سے مطمئن ہیں، کیسا لگا آپ کو یہاں پہ عید کی نماز ادا کرنے؟ الحمدللہ جی، یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں علماء دین اہل سنت و جماعت کے، یہ ان کی مرہون منت ہے. انہوں نے پیار اور محبت سب علاقوں کو اکٹھا کیا، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا اہل سنت و جماعت کا اجتماع کیا. اس میں پیار اور محبت کو تقسیم کیا گیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کیا گیا، اس میں سبق دیا گیا. آپ کو میری طرف سے تمام اہل اسلام شیر شاہ کالونی تمام ہم وطنوں کو عید مبارک. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں پہ عیدگاہ میں نماز پڑھی، آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. یہ ہمارا اتحاد ہے، اے بی سی ڈی چاروں بلاکوں کا اتحاد ہے، جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھی عید نماز الفطر ادا. اچھا، آپ عوام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے عید کے لیے کیا خاص میسیج دینا چاہتے ہیں؟ مل کے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد رہیں.
बुराई से बचें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर। अच्छा तनवीर साहब, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर। अच्छा तनवीर भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने ईद नमाज अदा की, आपको जी। कैसा लगा और कैसा माहौल था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा लगा। इधर अहले सुन्नत जमात की काफ़ी अक्सरियत है, और इस वजह से ये चारों ब्लॉकों की इधर इज्तिमा इकट्ठा किया जाता है। हर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा इधर अदा की जाती अच्छा, है। इस इत्तेफाक, इस हुस्न को आप क्या कहेंगे? इस इत्तेफाक से शुक्र अल्लाह पाक का करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इधर अहले सुन्नत जमात की काफ़ी अक्सरियत है, और सब मिलजुल कर अहले इस्लाम इधर इकट्ठे होते हैं। आप इस ईद के हवाले से अपने दोस्तों को, अपने तमाम रिश्तेदारों को क्या पैगाम देंगे? तमाम अहले सुन्नत को और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहेंगे इस मौका पर।